یہاں پہ اس طرح انگیجمنٹ نہیں رہی ہے، یہاں پہ تمام فوکس دوسرے صوبوں پر دیا گیا. تو اب ریاست کہہ تو دیتی ہے سی پیک کی ناکامی، تو گوادر والا کہے گا سی پیک ناکام ہو، مجھے اس کا کیا فائدہ پہنچا ہے. بلوچستان والے بھی سی پیک سے، خود ڈاکٹر مالک صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں 93% چائنا کا ہے، 7% وفاقی حکومت کا ہے، بلوچستان کا اس میں کیا ہے. تو جس چیز کی بیس بلوچستان کی عوام کو اور اسپیشلی جہاں سے نکل رہا ہے ان کی عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، یہ چیز ہوگی. اب آپ کا نیریٹو کیوں نہیں بک رہا، ان کا کیوں بک رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے عمل سے یہ ثابت کیا ہے. کتنی سڑکیں سی پیک میں بلوچستان کے اس پر بنائی گئیں، کتنی ملازمتیں آپ نے سی پیک کی مد میں بلوچستان والوں کو دی. جب نہیں دیں تو یہ ہوگا. اور دوسری بات شناخت، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک نوجوان اب اس نہج پہ پہنچا ہوا ہے کہ وہ جینے سے زیادہ مرنے کو ترجیح دے رہا ہے، چاہے جس بھی بیس پر ہے. ایک آئیڈیالوجی تو ان کو ہے نا، بنی ہوئی ہے ان کی. اس آئیڈیالوجی کا کاؤنٹر ہم لوگوں کے پاس کیا ہے؟ چاہے میں ایک معمولی سے صحافت کے طالب علم کی حیثیت سے کہ میں ایک بندہ ہے اس کو کیسے کنونس کروں کہ ہاں بھائی جو یہاں پہ سیاست کرتا تھا اس کا کیا چھوڑا ہے. حالیہ الیکشن تو بدترین مثال ہے، بلوچستان میں یہی چلتا آ رہا تھا. تو نہ سیاست میں آپ لوگ چھوڑتے ہو، نہ کوئی پرامن جدوجہد کریں ان میں کوئی رزلٹ نکلتا ہے، پھر نوجوان جائے گا. اور بی ایل اے والوں سے اس لیے بھی لوگ زیادہ گلا کریں کہ آپ تو مظلوم میں سے کہتے ہو کہ ہم تو مظلوم قوم میں سے ہیں. اگر آپ کسی مظلوم کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو اسے مارو گے تو پھر آپ کا ظلم زیادہ گنا جائے گا کہ آپ تو کہتے ہو، آپ تو اس چیز سے گزرے ہو. لیکن دوسری جانب وہی بی ایل اے کا جو نوجوان ہے وہ اس سسٹم سے مایوس ہو کر انتہا پہ پہنچ کے وہاں گیا ہے کہ بھائی مطلب پتہ ہے ایک ایٹمی ملک سے جنگ لڑنا معمولی بات تو نہیں ہوتی. مطلب آپ کالعدم تنظیم جوائن کر رہے ہو تو اس کا میکسیمم جو 99% ہے وہ تو موت ہے. کوئی 1% اب اگر آپ خوش نصیب ہیں بچ آئیں یا کوئی اور صورت نکل آئے تو ہم نے دیکھنا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں شاید ہم ایک دفعہ پوری بی ایل ایف بھی ختم کر دیں، مطلب دن رات ایک کر کے نہ صحیح دیکھیں، نہ گرے دیکھیں، نہ وائٹ دیکھیں، نہ بلیک دیکھیں، مارنا شروع کر دیں، شاید ختم کر دیں. لیکن پچھلی جنریشن کا کیا ہوگا؟ آج مہرنگ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مذمت کرے، جو کہ کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مہرنگ کو اب انٹرنیشنل لیول تک پر دیکھا جاتا ہے. یہ گئی تو لوگوں نے اس کو بڑھایا چڑھا کے وہ کیا، عزت دی. اس میں پنجابی بھی تھے، کشمیری بھی تھے، سندھی بھی تھے، ہر ایک نے. لیکن اب ایسے موقعوں پر اس نے دیکھنا ہے ایسا نہیں ہوتا. جب آپ کو اپریسیشن ہر جگہ سے ملتی ہے تو آپ کا موقع بھی ہر صورت میں آنا چاہیے. ہمارا گروپ وہ افیکٹو گروپ ہے. اب یہ کیا تھے جب اس کے والد کو مارا گیا، یہ کتنے 8-10 سال کی تھی، یہی سمیدین اتنے سال کی تھی، آج یہ 25-30 سال کے ہو گئے ہیں. تو اس جنریشن کو یہ تو پہلے ہی افیکٹ ہے. اس کی مذمت کرا کے یا ان پر تشدد کر کے یا اسی لاٹ کے مطلب باقیوں کو مار کے ہم جنگ کو ختم کر دیں گے؟ یہ جنگ مزید اٹھے گی. کل شاید ان کے پاس کم تھے بیچنے کو، آج ایک بندے کو، آج وہ کریمہ کو بھی لاتے ہیں، آج وہ اسلم کو بھی لاتے ہیں، آج وہ دوسرے کو بھی لاتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک میکانزم بنایا ہوا ہے. ابھی رات اس کا جو ہے نا یہ جو لوگ گئے تھے اب ان پہ گانے آ جائیں گے، ان کا وہ کیا جائے گا کہ یہ کتنے پڑھے لکھے تھے کہ مہرنگ کو اتنے بڑے لیول پہ ہوا. اگر یہ کنڈیم کرتی ہیں تو یقیناً کالعدم تنظیمیں جو ہیں وہ اس چیز کو وہ کریں گی کہ ایک بڑی ساکھ ہے ان کی معاشرے میں. تو اگر اس کو ایک چیز پسند نہیں ہے تو جو اس کے نیچے فالوور ہیں، چاہے مہرنگ ہے چاہے سمیدین ہے، تو یہ لوگ اگر اس چیز کو کنڈیم کریں گے تو اسی چیز میں کہ بھائی جو معصوم اور مظلوم ہے اس کو تو دنیا کا کوئی قانون ہو تو اس میں کنڈیم کیا جانا چاہیے. تو یہ ان کو بھی بڑا کر دے گا اور ساتھ میں جو دوسرے ہیں ان کا بھی منہ بند ہوگا. اور وہ لوگ بی ایل اے ہے یا بی ایل ایف ہے وہ بھی نیکسٹ ٹائم احتیاط کرے گی، یا جو کچھ وہ کریں گے اس کا کوئی ثبوت تو ضرور دیں گے. یہ ان کے لیے اچھا ہے، یہ اس عام سٹرگلر کے لیے اچھا ہے. یہ کہتے ہیں کہ انسان دوست ہیں، یہ ان کے لیے اچھا ہے. کبھی رحمتیں تھی نازل
اسی خطۂ زمین پر وہی خطۂ زمین ہے کہ عذاب اتر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں حالیہ کشیدگی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ کیا ہے، اور بیلا میں جو 2 خودکش تھے یا فدائی تھے، انہوں نے جو اٹیک کیا ان کا تعلق کہاں سے تھا، اور تیسرا سوشل میڈیا پہ بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ مہرنگ بلوچ مذمت کیوں نہیں کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو یہ کہاں کی جو ہے نا جنگ ہے، یہ کہاں کا قانون ہے کہ آپ معصوم اور مظلوم لوگوں کو مار رہے ہیں۔ تو بیک گراؤنڈ وہی ہے کہ بلوچستان میں 26 اگست کی رات کو مختلف مقامات پر کالعدم بلوچ عسکریت پسند جماعت BLA، اس کے مختلف ونگ ہیں، جس میں مجید برگیڈ ہے جو خودکش ونگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہے نا اور فورس وہ ہیں، دستے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کمانڈو والے اور کومک والے، مختلف ان کو نام دیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے چاہے یہ کوئٹہ DG خان روٹ ہے یا کوئٹہ سے کراچی روٹ ہے، ان شاہراہوں کو بند کیے رکھا، یہاں سنیپ چیکنگ کی، یہاں پہ لوگوں کو مارا گیا، اور پھر جو کیمپ تھا ایک فورسز کا بیلا میں، جو لسبیلا ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ یہ جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں مجید برگیڈ والے، اور 2 ان کے، ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ماحل بلوچ بتایا جاتا ہے، اور اس کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں جو ماحل بلوچ پہلے پکڑی گئی تھی کہ خودکش مبینہ طور پر کر رہی تھی، جو ابھی ضمانت پر رہا ہے، اس کا مقدمہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ وہ ماحل بلوچ نہیں ہے، وہ ماحل بلوچ اس کا تو ڈسٹرکٹ بھی اور تھا، تو وہ اور ہے، وہ ابھی تک بھی اس کی عدالت میں اس کا کیس چل رہا ہے۔ یہ جو ماحل بلوچ ہے، اس کا تعلق گوادر سے ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہے، بلکہ اسٹوڈنٹ تھی، اور دوسرا جو تھا اس کا نام رضوان بلوچ تھا، اس کا تعلق بھی گوادر سے ہی تھا۔ مطلب دونوں جو یہ تھے جنہوں نے پہلے اٹیک کیا، جس طرح میں نے کہا وہ ان کو فدائی کہتے ہیں، جو دوسرے ہیں وہ ان کو خودکش کہتے ہیں، تو جو اپنے اپنے مطابق جو بھی آپ نام دینا چاہیں، یہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک گاڑی ہوتی ہے، اس کے تھرو یہ جاتے ہیں پہلے، کیونکہ جو فورسز پر جہاں پہ وہ رہتے ہیں اندر داخل ہونا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ نے بڑا کوئی بارود سے بھرا ہوا ایسا وہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو انٹری پوائنٹ ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، بڑی سخت چیکنگ ہوتی ہے، تو اس لیے جو پیٹرن ہے ان کا، یہ کیا کہتے ہیں، پہلے جو ان کا یہ مجید برگیڈ ہے، یہ ونگ ہے، یہ آتا ہے، یہ وہاں پہ خودکش کرتے ہیں، پھر یہ انٹر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے تک، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ پہلے پوری اپنی مطلب پیپر ورک کرتے ہیں کہ اگر یہ کیمپ ہے، اگر یہاں سے انٹری پوائنٹ ہے، تو کہاں کہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ گوریلا وار ہے، تو گوریلا وار میں تو وہ اس پہ پورا پیپر ورک کرتے ہیں۔ یہ ہوا سلسلہ۔ اب اس میں جو اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا گوادر سے ہونا۔ اچھا، یہ جو عسکریت پسند ہیں، یا BLA ہے، BLF ہے، ان کو جو مکران بیس جو ہے، مطلب جہاں سے ان کو زیادہ کومک ملتی ہے، مکران میں پنجگور اور تربت، اسپیشلی تربت سے ان کو بہت زیادہ تعداد میں نفری ملتی تھی، گوادر سب سے کم لوگ ہوتے تھے ادھر، مطلب کالعدم تنظیموں میں۔ تو اب یہ جو جا رہے ہیں، اور پھر خاتون بھی ساتھ ہے، اور وہ یہ کچھ کر رہی ہے، اور اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ جو لڑکی ہے، یہ یونیورسٹی میں 7ویں سیمسٹر کی لا کی اسٹوڈنٹ تھی، اور انٹرنشپ کر رہی تھی، مطلب قانون کی بھی اسے اچھی سمجھ تھی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک سیاسی گھرانے کی لڑکی ہے، وہ کیسے باغی بن جاتی ہے، اور پھر 7 سیمسٹر تک وہ قانون پڑھتی ہے،
آخر کیا وجہ ہے قانون آئین اس کو جو ہے نا وہ جو پڑھ رہی ہے جس نے ڈیفینڈ کرنا ہے وہ خود نا امید ہو رہی ہے. تو یقیناً بہت زیادہ ہم کہیں رائے ملوث ہے، ہر کوئی ملوث ہے، لیکن کوئی تو ریزن ہوگی کہ پڑھے لکھے لوگ اس لیول تک جا رہے ہیں. یہ یقیناً افسوسناک ہے. اب ہم کیسے نہ کہیں کہ یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہم میں سے ہی ہیں، اس لیول تک پہنچتے ہیں. تو آخر وہ فلاح دیکھنا ہے. گوادر میں ابھی ہم کہتے ہیں کہ سی پیک کی وجہ اس کو ناکام بنانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. دوسری جانب جو عسکریت پسند ہیں یا جو دوسری لابی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سی پیک نے کیا دیا آپ کو. سی پیک میں جو $56 بلین تھے اس میں اگر $30 بلین بھی آئے ہیں، بلوچستان پہ کتنے لگے ہیں سوائے گوادر میں وہ ایک جو بنایا ہوا ہے ایئرپورٹ؟ تو کیا ہوا ہے؟ تو اب کچھ تو اب مطلب ریکارڈنگ ہے، اس میں 5 سال بعد نکلے گا، لیکن اب کم سے کم نوکریاں وغیرہ کوئی اور واٹر کے وہ بناتے رہتے ہیں، کوئی اور ایسی چھوٹی موٹی ان کی اسکیمیں ہوتی ہیں، کسی طرح انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے. یہاں پہ اس طرح انگیجمنٹ نہیں رہی ہے، یہاں پہ تمام فوکس دوسرے صوبوں پر دیا گیا. تو اب ریاست کہہ تو دیتی ہے سی پیک کی ناکامی، تو گوادر والا کہے گا سی پیک ناکام ہو، مجھے اس کا کیا فائدہ پہنچا ہے. بلوچستان والے بھی سی پیک سے خود ڈاکٹر مالک صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں 93% چائنا کا ہے، 7% وفاقی حکومت کا ہے، بلوچستان کا اس میں کیا ہے. تو جس چیز کی بیس بلوچستان کی عوام کو اور اسپیشلی جہاں سے نکل رہا ہے ان کی عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، یہ چیز ہوگی. اب آپ کا نیریٹو کیوں نہیں بک رہا، ان کا کیوں بک رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے عمل سے یہ ثابت کیا ہے. جب ان کو کچھ ملا نہیں ہے، کتنے اسکالرشپ پہ بلوچستان سے گئے ہیں، بلکہ باقی صوبوں سے ہزاروں لوگ گئے ہیں، ابھی بھی جا رہے ہیں. کتنی سڑکیں سی پیک میں بلوچستان کے اس پر بنائی گئیں، کتنی ملازمتیں آپ نے سی پیک کی مد میں بلوچستان والوں کو دی. جب نہیں دی تو یہ ہوگا. اور دوسری بات شناخت، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک نوجوان اب اس نہج پہ پہنچا ہوا ہے کہ وہ جینے سے زیادہ مرنے کو ترجیح دے رہا ہے، چاہے جس بھی بیس پر ہے. ایک آئیڈیالوجی تو ان کو ہے نا، بنی ہوئی ہے ان کی. اس آئیڈیالوجی کا کاؤنٹر ہم لوگوں کے پاس کیا ہے؟ چاہے میں ایک معمولی سے صحافت کے طالب علم کی حیثیت سے کہ میں ایک بندہ ہے اس کو کیسے کنونس کروں کہ ہاں بھائی جو یہاں پہ سیاست کرتا تھا اس کا کیا چھوڑا ہے. حالیہ الیکشن تو بدترین مثال ہے، بلوچستان میں یہی چلتا آ رہا تھا. تو نہ سیاست میں آپ لوگ چھوڑتے ہو، نہ کوئی پرامن جدوجہد کریں ان میں کوئی رزلٹ نکلتا ہے، پھر نوجوان جائے گا. ہاں اب کہہ رہے ہیں کہ ایپیکس کمیٹی آرمی چیف صاحب آ رہے ہیں، ڈی جی ایم او آ رہے ہیں، وزیر اعظم ہوں گے، وزیر اعلیٰ ہوں گے، کرو گے. ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن بڑے لیول اس چیز کو چھوٹا بتانے کی کوشش میں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ایک ایس ایچ او کی مہاراج وفاقی وزیر داخلہ صاحب آئے ہوئے تھے. ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ بھائی نہیں چھوڑیں گے، یہ 4G سروس نے کیا ہوا ہے یہ وہ. تو مطلب اب انٹرنیٹ معطل کر دو گے، کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ وہ لوگ ان لوگوں کے پاس اب کیا کیا نہیں آیا ہوا، یہاں نہیں ہوگا وہ دوسرے شہر میں مائگریٹ کریں گے. یہاں تک دھمکی دی گئی کہ سوات کی طرز پر ہوگا، لوگوں کو نکالا جائے گا. تو یہ کر کے بھی مزید ان لوگوں کو آج وہ جو پی ٹی ایم ابھری ہوئی ہے وہ تو وہی سوات یا وزیرستان میں جو نکالے گئے ہیں وہی ہے، بس صرف انہوں نے ان میں بھی شاید ہو سکتا ہے کئی ٹی ٹی پی کی صورت میں ہمیں پتہ نہ کہ وہی لوگ ادھر گئے. تو یہ ہے، اگر آپ ریاست دھمکیاں اس چیز پر دے گی، یقیناً ہمیں یہ جو معصوم لوگوں کو مارا گیا ہے جن کا فورسز سے کوئی تعلق نہیں ہے، پورا بلوچستان، ویسے تو بلوچستان کا عام آدمی نہ فورسز کے مارنے پہ خوش ہوتا ہے نہ کسی اس پہ، لیکن جو ایک ہے جو وہ کہتا ہے کہ چلو گوریلا وار ہے، فورسز ان کو مارتی ہے، وہ فورسز کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے جنگ ہے چل رہی ہے. لیکن اس پہ تو بہت زیادہ ہر بلوچستانی دکھ میں ہے، ہر ایک کو افسوس ہے، چاہے وہ بلوچ ہے، پشتون ہے، پنجابی ہے، جو بھی ہے اسے اتنا ہی افسوس ہے جتنا آپ لوگوں کو ہے، اس سے بھی زیادہ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. اور یقین جانیے کہ ان کو بھی یہ وضاحت دینی پڑی کہ ہم نے چیک کیا وہ فورسز کے بندے تھے، اس کے بعد ہم نے مارا. تو یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان والے کو بڑے خوش ہیں یا نہیں،
دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ بلوچستان والوں کو بھی مار دیں گے، یہ لوگ ادھر آتے ہیں پڑھنے، آج تو اٹیک بھی ہوئے ایک دو ہوٹلز پہ. تو بھائی ٹھیک ہے کر دیں، یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ ہمارے لوگ وہاں آتے ہیں. اگر آپ لوگ آ جائیں تو پھر رہی صحیح کسر بھی پوری ہو جائے. چند اسکالرشپ ملتے ہیں بلوچستان والوں کو، تانے دے 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 کے کیا ہوا ہے. سیندک ہے، اربوں کا پروجیکٹ ہے، بلوچستان کو کتنا مل رہا ہے. سی پیک کی مد میں نے آپ کو بتایا. تو ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ نے نہیں چھوڑنا نہ چھوڑیں. تو یہ پروجیکٹ ہر وقت فارم 47 کی حکومت نہیں ہوگی نا، کبھی تو شاید یہاں کے لوگوں کی بھی حکومت آ جائے، تو پھر الحمدللہ ہم یہاں کے انسٹیٹیوشن سے اچھی ٹیوشنز میں پڑھ سکیں گے. یہ بات نہیں ہے. آپ کو یہ لگتا ہے چند اسکالرشپ پہ آپ بار بار ہمارے لوگوں کو آپ ہمارے لوگوں کو جو ہے نا تانے دیتے ہیں تو انہیں اچھا لگتا ہے. میں خود وہاں کا پڑھا ہوں، مجھ سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوتی ہے. جس طرح اگر ہمارا کوئی خیال رکھتا تھا، وہاں کا کوئی آتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اس کو اس سے بڑھ کر عزت دیں. ہماری چاہے آرمی ہے، چاہے پولیس ہے، چاہے ہماری بیوروکریسی ہے، تمام اکثریت مور دین 70%، 70 نہیں بلکہ 90% دوسرے صوبوں کے ہیں. بڑی بڑی پوسٹوں پر اگر ہمارے ہیں بھی تو معمولی پوسٹوں پر یا چند اکا دکا اب آ گئے ہیں، اور ان کے پاس بھی اختیارات نہیں ہیں. تو یہ چیز چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے آپ یک طرفہ وہ کر رہے ہیں. آپ بھی اپنا یہ شوق پورا کر لیں. جس طرح ہم ان کے سامنے بے بس ہیں، ہم بھی تو بی ایل اے والے کو عام آدمی تو نہیں روک سکتا. اب آپ کہتے ہو کہ ہم ان کے لیے بالکل یہاں نہ آپ فوج کے خلاف کچھ کر سکتے ہو نہ بی ایل اے کے خلاف کر سکتے ہو. اس کو کہیں تو اس سے خطرہ، اس کے بارے میں کہیں تو دوسرے سے خطرہ. تو بس یہ ایک عام آدمی ہے، وہ نہ اس کا ظلم کو اپریشیٹ کرتا ہے، نہ سراہتا ہے، نہ اس کے ظلم کو اپریشیٹ کرتا ہے. کنڈم دوسروں کو کوئی کھل کے کر سکتا ہے، اور کوئی ہے بیچارہ جو بزدل میری طرح کا تو وہ تھوڑا دل ہی دل میں رکھتا ہوگا. لیکن ظلم جو ہے نا وہ ظلم ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ بلوچ یا بلوچستان کے لوگ کوئی بڑے تشدد پسند ہیں یا انہیں تکلیف نہیں ہوتی، نہیں. اور بی ایل اے والوں سے اس لیے بھی لوگ زیادہ گلہ کریں کہ آپ تو مظلوم میں سے کہتے ہو کہ ہم تو مظلوم قوم میں سے ہیں. اگر آپ کسی مظلوم کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو، اسے مارو گے تو پھر آپ کا ظلم زیادہ گنا جائے گا کہ آپ تو کہتے ہو، آپ تو اس چیز سے گزرے ہو. لیکن دوسری جانب وہی بی ایل اے کا جو نوجوان ہے وہ اس سسٹم سے مایوس ہو کر انتہا پہ پہنچ کے وہاں گیا ہے کہ بھائی مطلب پتا ہے ایک ایٹمی ملک سے جنگ لڑنا معمولی بات تو نہیں ہوتی. مطلب آپ کالعدم تنظیم جوائن کر رہے ہو تو اس کا میکسیمم جو 99% ہے وہ تو موت ہے. وہ 1% اب اگر آپ خوش نصیب ہیں بچ آئیں یا کوئی اور صورت نکل آئے تو ہم نے دیکھنا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں شاید ہم ایک دفعہ پوری بی ایل ایف بھی ختم کر دیں، مطلب دن رات ایک کر کے نہ صحیح دیکھیں، نہ گرے دیکھیں، نہ وائٹ دیکھیں، نہ بلیک دیکھیں، مارنا شروع کر دیں، شاید ختم کر دیں. لیکن پچھلی جنریشن کا کیا ہوگا؟ آج مہرنگ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مذمت کرے، جو کہ کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مہرنگ کو اب انٹرنیشنل لیول تک پر دیکھا جاتا ہے. یہ گئی تو لوگوں نے اس کو بڑھایا چڑھا کے وہ کیا، عزت دی. اس میں پنجابی بھی تھے، کشمیری بھی تھے، سندھی بھی تھے، ہر ایک نے. لیکن اب ایسے موقعوں پر اس نے دیکھنا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جب آپ کو اپریسیشن ہر جگہ سے ملتی ہے تو آپ کا موقع بھی ہر صورت میں آنا چاہیے. اب کم سے کم اتنا تو ہو کہ بھائی جو مظلوم ہیں فورسز کا، چلو آپ نہیں بھی کہتے، آپ خود بھی افیکٹی ہیں، کم سے کم یہ تو کہا جاتا کہ یہ مظلوم لوگ ہیں. جو مظلوم لوگ ہیں ان کے قتل کی مذمت کرتے لوگ ہیں. اور اس پر وفاقی وزیر داخلہ بھی مہرنگ کو تانے دے رہا ہے. وہ بھائی وہ پہلے ہی افیکٹی ہے، اور ہم لوگ ان کو بھی، اور مہرنگ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ بھی، ان کی بھی اگر ہم ان کو دیوار سے ہٹائیں گے وہ بھی پھر مال یا دوسروں کی طرح ہوں گے، وہ بھی اس انتہا کو پہنچے. اس کا والد اٹھایا مار دیا. اب ایک بھائی ہے اس کو بھی ایک دفعہ اٹھایا گیا. تو ہر ایک گھر کی ایسی کہانی ہے. سمی دین ہے، اس کا والد آج تک لاپتہ ہے. تو ان کی مذمت سے ہونا کچھ نہیں ہے. مطلب وفاقی وزیر جو ہمارے ہیں ڈیفنس، اس کو اب صرف اس کی مذمت وہ آ گئی ہے. ہاں ایک سمبولک ہے کہ ہونی چاہیے، لیکن پریکٹیکل حکومت کیا کر رہی ہے کہ اس چیز کو ختم کرے.
حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت اب صرف مذمت پہ دھیان دے رہی ہے، صرف مذمت ہو. ابھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 39 مارے ہیں، ہم نے 73 مارے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اب پھر ڈرا ہوا ہے کہ یار یہ کہیں ایسا نہ ہو مسنگ پرسن جو پڑے ہوئے ہیں ان میں 20-30 وہ نہ مار دیں. ہم پھر بات کر رہے ہیں کہ مسنگ پرسنز ہے، کوئی یہ نہیں کہتا، نہ ان کے لواحقین نہ دوسرے، کہ وہ معصوم ہے یا وہ کسی چیز میں ملوث نہیں ہے. ہو سکتا ہے ملوث، ہو سکتا ہے جو 100 آپ نے اٹھائے ہیں، سپوز کیا جتنی بھی تعداد ہے، وہ چاہے 1 ہے چاہے 1000 ہے، وہ سارے ملوث ہوں، لیکن اس کو باقاعدہ آئین کے تھرو اور عدالتوں کے تھرو آپ ہٹائیں. یہی گلا BLA والے سے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہے سپوز کیا آپ مخبر کے نام پہ مارتے ہو تو آپ بتاؤ تو صحیح کہاں کہاں اس نے آپ کے خلاف کرائے مخبری کی، کہاں کہاں آپ لوگوں کو مروایا. ابھی آپ لوگوں نے یہ جو 22-23 لوگ مارے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے چیک کیے، تو آپ باقی تو ہر ویڈیو بناتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ نے کارڈ دکھائے کہ ہاں یہ بندہ ہے، اس کا تعلق اس فورس سے ہے، اس ریجیمنٹ سے ہے، لہٰذا کیونکہ ہم لڑ رہے ہیں اپنے وطن کے لیے، ہم ان کو مار رہے ہیں. تو جہاں آپ اتنا کر رہے ہیں وہاں یہ ویڈیو بھی آپ بنا سکتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مطلب پنجاب کے دوستوں کو دکھ لگا ہوا ہے، ایسا آپ لوگوں کی تعداد زیادہ بے شک ہوئی ہے، اس میں 5 پشتون مرے ہیں، 1 مہاجر بھی مرا ہے، اور لیویز میں ان کے اپنے بلوچ مرے ہیں. تو دکھ ہر قوم پہ ہے، ایسا نہیں ہے، ہر قوم پہ ہے، اور افسوسناک ہے. خون چاہے کسی کا بھی بہے، انسان کا خون ہے، سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، سب کی ماں نے اس کو اسی طرح پالا ہوتا ہے. کسی ایک کا یہی تو گلا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو مارے گئے ہیں کہ کوئی بیچارہ واحد کفیل تھا گھرانے کا، مار دیا، کیا ہوگا اس کے پیچھے پورے گھرانے کا. تو کم سے کم ہم کہتے تھے فورسز کو وہ نہیں ہے، تو یہ BLA کو یا BLF کو بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ کسی ایک معصوم اور مظلوم اگر کوئی ایک بھی مارا جائے تو یہ یقیناً یہ نہ گوریلا وارفیئر کے اصول کے مطابق ہے، نہ دنیا کا کوئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے. آپ لوگوں کی جنگ ہے، ہماری تو وہ کیا ہے، خواہش تو یہی ہے. ہمیں نہ آپ کو مارنے پہ خوشی ہوتی ہے، نہ ان کے مارنے پہ خوشی ہوتی ہے. بذات خود جو میرا نظریہ ہے، کسی جانور کو بھی مارا جاتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور میں اس نظریے کے ساتھ ہی مرنا چاہتا ہوں، نہ کہ کسی انسان پہ ظلم کر کے یا اس پر تشدد کروا کے یا اس کا خون بہوا کے مجھے تکلیف ہوتی ہو. نہیں، آپ ایک باقاعدہ میکینزم بنائیں جس میں حقیقی سٹیک ہولڈرز، یہ چیز ہونی تھی. وجہ کیا ہے؟ باقی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز تو باقی صوبوں میں بھی ہے. بھائی باقی صوبوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ امید ہے یار، حالات سیٹ ہیں، کچھ روزگار زندگی ہے. ہمارے صوبے میں نہ آپ کو کوئی پارک ملے گا، نہ کوئی اور خوشحالی ہے. واحد کوئی چیز رہ گئی ہے تو یہ ٹی سٹال پہ بیٹھ کے کوئی اپنا وہ کریں، نہ کوئی انڈسٹری ہے. اور پھر یہاں پہ نسلوں سے اگر تھے تو ان پہاڑوں میں ان مشکلات میں زندگی گزاری. اب جب کچھ نکل رہا ہے تو وہ ان مقامی لوگوں پر لگتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ کیسے نا امید ہیں؟ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ بس ہتھیار کیوں اٹھائے یا پھر نہیں اٹھانے چاہیے تھے، تو پھر میرے خیال میں یہ جواب وہی چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر جب ہماری سرزمین ہے، ہمارا حق نہیں ہے، چیز ہماری ہو، فائدے اور اٹھا رہے ہوں، تو پھر یہاں پہ ہم کریں تو کیا کریں؟ ہماری بھی تو یہی امید تھی کہ کچھ نکلے گا، ہماری بچوں کی زندگی یہاں چینج ہو. جب ہم پہ سربراہ اور صوبے سے آئے، ڈکٹیشن اور ہو، ہمارے معززین کی عزت نہ ہو، سیاسی حق ہمیں دیا نہ جائے، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ تو یہ آپریشن کر کے بڑھائیں گے تو صحیح، گھٹائیں گے نہیں. اب یہ جو مارنگ گروپ ہے، مارنگ گروپ وہ افیکٹو گروپ ہے. اب یہ کیا تھے جب اس کے والد کو مارا گیا، یہ کتنے 8-10 سال کی تھی، یہی سمیدین اتنے سال کی تھی، آج یہ 25-30 سال کے ہو گئے ہیں. تو اس جنریشن کو یہ تو پہلے ہی افیکٹو ہے. اس کی مذمت کرا کے یا ان پر تشدد کر کے یا اسی لاٹ کے مطلب باقیوں کو مار کے ہم جنگ کو ختم کر دیں گے؟ یہ جنگ مزید اٹھے گی. کل شاید ان کے پاس کم تھے بیچنے کو، آج ایک بندے کو، آج وہ کریمہ کو بھی لاتے ہیں، آج وہ اسلم کو بھی لاتے ہیں، آج وہ دوسرے کو بھی لاتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک میکینزم بنایا ہوا ہے. ابھی رات اس کا جو ہے نا، یہ جو لوگ گئے تھے، اب ان پہ گانے آ جائیں گے
ان کا وہ کیا جائے گا کہ یہ کتنے پڑھے لکھے تھے. تو یہ اس طرح انہوں نے پورے طریقے سے یوتھ کو اپنے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے. اب اگر بی باسی پہ یا ان پہ یا جو ہماری قوم پرست تنظیمیں ہیں ان کے جو ایکٹیو لوگ ہیں اگر ان کو پکڑا جائے گا اور ان پر سخت کاروائیاں کی جائیں گی تو آٹومیٹکلی یہ اس انتہا پر ہیں. ان کو ہم نے نیچے لانا تھا. ان کا کوئی احتجاج تھا اسلام آباد تک گئے تو ہم کچھ نہ کچھ تو چھوڑ دیتے, کچھ نہ کچھ تو ان کی لاج رکھ دیتے. وہ جو ویڈیوز بنی, وہ جو ان پہ تشدد ہوا, وہی چیز تو پھر آپ نے دیکھا جب بولان میں اٹیک کیا. بی ایل اے کی پریس ریلیز کیا تھی کہ ہماری خواتین کے ساتھ یہ ہوا. تو لوگوں نے کہا ہاں انہوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا تو انہوں نے بھی ایسا کر دیا. ابھی تک اس چیز کے اثرات نہیں ہو رہے. پھر گوادر میں تھا, کسی طریقے سے ٹھیک ہے انگیج رکھنا چاہیے, ان کو کنٹرول بھی کریں کہ اس لیمٹ سے آگے نہ جاؤ, اس لیمٹ تک آپ کی باتیں ہوں, اس سے زیادہ ہوں گی تو بالکل قانون کا ایک راستہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم زور زبردستی چیزوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ خطرناک بن جاتی ہے. پھر یوتھ ڈر کے مارے بھی دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے. تو اب یوتھ ادھر سے بھی خائف, ادھر سے بھی خائف. اب اس کو کیسے ہم نے سیکیور کرنا ہے, سیف کرنا ہے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کو پھر بڑا دل دکھانا ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں ریاست کئی جگہوں پر دکھا بھی رہی ہے. کئی کالعدم تنظیموں کے بڑے بڑے سربراہ ہیں, ان کی فیملیز یہاں رہ رہی ہیں, ان کے بچے پڑھ رہے ہیں, ان کے بھائی لوگ سرکاری ملازمتوں میں ہیں. اچھی بات ہے, خوش ہیں. ہم تو کہتے ہیں ان کے بچے جو کمانڈ ہے ان کے بچوں کو بھی پڑھائیں لکھائیں تاکہ وہ اس طرف نہ. لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے. اور اسپیشلی مظلوم کسی اور مظلوم کو مارے, یا پھر آپ کہہ دیں کہ ہم مظلوم نہیں ہیں, ہم نے بھی بس اب مائٹ از رائٹ والے کنسپٹ پہ چلنا. تو یہ کوئی حل نہیں ہے. دکھی ہے پورا بلوچستان اس چیز پہ دکھی ہے, پورا پاکستان, پورا ہر ذی شعور انسان اس چیز پر دکھی ہے کہ کسی کی شناخت پہ مارا جائے یا کسی کا ناحق مارا جائے. اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر سکتا. ابھی بھی ریاست, ہم تو یہ التجا کرتے ہیں کہ حقیقی فریقوں کو ملائے. ایک واحد حل مذاکرات ہے, چاہے 50,000 بندہ اور بھی مار دو, بعد میں بھی آنا ٹیبل ٹاک پر ہے. اور ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات کیٹیگوریکلی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ بلوچستان کے منرلز آپ کو پسند ہوں, یہاں کے لوگ پسند نہ ہوں, وہ آپ لے کے جائیں, تمام چیزیں دوسرے صوبوں پر ہوں, اور آپ کہیں کہ یہ لوگ چپ رہیں گے, یہ نہیں اٹھیں گے. یہ اٹھیں گے, ہم کہیں گے کہ بس سب کا حق ہے. میں کہہ نہیں رہا چند اسکالرشپ پر تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, چند ہوٹلز ہیں وہاں پہ تو اس پر تمام لوگ سیکھ پائیں. کیا ہوٹل والا کس کا حق کھا رہا ہے وہاں پہ؟ یہ اسکالرشپ اگر چند دے رہے ہیں جو 2 لاکھ یا 3 لاکھ وہ ہوگی, یہاں پہ آپ سوئی گیس کا ریکارڈنگ کو دیکھیں, پورا ملک منرل ریسورسز پہ چل رہا ہے بلوچستان کے مور دین 80%. لیکن بلوچستان والوں پہ 10 روپے خرچ ہوں تو سب کی جو ہے نا, سب کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بھائی جب گھر میرا ہے, ریسورسز میرے ہیں, تو پھر خواب تو میں دیکھوں نا. لیکن آپ کہتے ہو نہیں, گھر آپ کا ہے, رہیں گے ہم, اور اس کی چوکیداری کا بھی آپ کو حق نہیں دیں گے. تو پھر ایسا نہیں ہوگا. یہ چاہے طاقتور حلقے ہیں, چاہے وزیر اعلیٰ ہے, وزیر اعظم ہے, یہ سوچ لے. ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوگا. چیز وقتی طور پر دبے گی. یہی صورتحال 2004-5-6 میں بنی. آتے آتے 2014-15 میں جب ناصر جنجوعہ صاحب آئے تھے, انہوں نے کافی حد تک کاؤنٹر کر لیا تھا. عوام دوست تھے, جاتے تھے, پتہ تھا کہ عوام کی نفسیات دیکھ کر فیصلے کرنے ہیں. ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب سی ایم تھے, 2 سال میں کافی بہتری لائی, تھوڑی امیدیں جگائیں. پھر بعد میں وہی صورتحال ہو گئی. کتنے لوگ گئے, ایک پوری لاٹ گئی, کریم گئی بلوچستان کی. ابھی بھی یہی ہوگا, شروع ہو گئی کریم, چلی جائے گی. وقتی طور پہ 8-10 سال 15 سال تو یہ شاید ڈر خوف رہے ان میں. دوبارہ ایک نئی کلاس آئے گی, وہ پھر اسی طریقے سے. تو پھر کیا یہ مستقبل ہے بلوچستان اور پاکستان کا؟ تو اگر چاہنا ہے تو سوچ, پھر یہ نہیں ہوگا. پھر یہ ہوگا جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملے گا. سائل وسائل پر مقامی لوگوں کا حق ہے, وہ اس حکومت کا حق ہے, چاہے فارم 47 والا ہے, چاہے فارم 45 والا ہے. یہ صوبے سے وہ کرے گا, نہ کہ
چند لوگ مل کر فیصلہ کریں کہ بلوچستان کا یہ پروجیکٹ ہے، یہ کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، اور بلوچستان کی عوام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ حالات یہاں تک ہیں کہ منسٹر جو ہے اپنے مائنز اور منرلز کے، اس نے سیکٹری کو بولا، یہ جو نالائق ترین سیکٹری بٹھایا ہوا ہے سہدال، کہ آؤ مجھے پریزنٹیشن دو۔ اس نے کہا میں آپ کے انڈر ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے بلوچستان کے مائنز اور منرلز طاقتور حلقے چلا رہے ہیں، اس بیچارے کو ڈمی کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ اور مائنز اور طاقتور حلقوں کو سلام ہے جس کو سہدال جیسا نکما اور مبینہ طور پر متنازع ترین شخص ان کو ملا چوائس کے لیے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر ایک بات کہ مہرنگ کو اتنے بڑے لیول پہ ہوا ہے، اگر یہ کنڈیم کرتی ہیں تو یقیناً کالعدم تنظیمیں جو ہیں وہ اس چیز کو وہ کریں گی کہ ایک بڑی ساکھ ہے ان کی معاشرے میں۔ تو اگر اس کو ایک چیز پسند نہیں ہے تو جو اس کے نیچے فالوور ہیں، چاہے مہرنگ ہے چاہے سمیدین ہے، تو یہ لوگ اگر اس چیز کو کنڈیم کریں گے تو اسی چیز میں کہ بھائی جو معصوم اور مظلوم ہے اس کو تو دنیا کا کوئی قانون ہو تو اس میں کنڈیم کیا جانا چاہیے، تو یہ ان کو بھی بڑا کر دے گا، اور ساتھ میں جو دوسرے ہیں ان کا بھی منہ بند ہوگا، اور وہ لوگ بی ایل اے ہے یا بی ایل ایف ہے وہ بھی نیکسٹ ٹائم احتیاط کرے گی، یا جو کچھ وہ کریں گے اس کا کوئی ثبوت تو ضرور دیں گے۔ یہ ان کے لیے اچھا ہے، یہ اس عام سٹرگلر کے لیے اچھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ انسان دوست ہیں، یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہوگا تو کچھ نہیں، لیکن لوگ یہ کہیں گے کہ بس آپ کو صرف تکلیف اپنے خون پہ ہوتی ہے، آپ کو صرف وہ ایشو لگتا ہے جو صرف آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے، یا پھر آپ کو صرف اپنا قبیلہ یا قوم تک محبت ہے۔ تو یہ چیز ضرور دیکھ لینی چاہیے، کم سے کم بڑا شخص فیصلے بھی بڑے کرتا ہے۔ تو یہ ہوا ایک سلسلہ، اور دوسری بات یہ آپریشن والا میں پھر کہہ رہا ہوں، کریں گے، زوم میں مبتلا ہیں، طاقت ہے، کریں گے، لیکن اس میں جن کا قصور اتنا نہیں ہوگا وہ بھی زد میں آئے گا، عام بندہ بھی زد میں آئے گا، نفرتیں مزید بڑھیں گی۔ تیسرا مدعا کہ حقیقی یہ فارم 47 والے آج بھی پریس کانفرنس سے کر رہے تھے، ان کی ٹکے کی بکت نہیں ہے بلوچستان میں، ان کو کوئی مانتا نہیں ہے، ان کو سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں۔ حقیقی قیادت قوم پرستوں سے لاکھ اختلاف سے ہی وہ انگیج رکھتے ہیں، آج بھی بڑی قیادت، بہت زیادہ تعداد جو ہے نوجوانوں کی انہوں نے انگیج کی ہوئی ہے قوم پرستوں نے۔ اگر قوم پرست جماعتیں درمیان میں سے ہٹ جائیں تو یہ سارے ان کو ہی جوائن کریں گے، ایک بڑی تعداد ہے۔ تو یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جو فیصلہ کرنا ہے۔ اور تیسرا، یہ جو نوجوان ہے یہ شاید زندہ رہنے سے زیادہ موت کو ترجیح دے گا، تو بہرحال شناخت کا مسئلہ جہاں وہاں تکلیف دے رہا ہے، یہاں بھی ان کو بھی تکلیف دے رہا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، خدارا اس ملک میں امید کو ختم نہ کریں، عوام کو تھوڑی عزت دینا سیکھیں، معصوم اور مظلوموں پر تمام فریق ظلم کرنا بند کر دیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ یقیناً ایسا انقلاب آئے گا جو شاید جس کی مثال تا دنیا قائم رہے گی۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ انسان ایک دوسرے کی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، عزت نفس کو دیکھتے ہوئے، انسانیت کو دیکھتے ہوئے کسی ایسے لائے عمل پر آئیں جو اس ملک، اس صوبے اور پورے ملک کی عوام کے لیے اچھا ہو۔ نفرت کی سیاست ختم کریں، چاہے مذہب کے نام پر ہو، نسل کے نام پر ہو، قبیلے کے نام پر ہو، سب مل کر انسانیت کی جنگ لڑیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔